السلام علیکم ناظرین، میں عطاء الرحمان کوہستانی ہوں۔ آج 25 مئی جو ہے وہ ڈیٹ ہے اور 2024 چل رہا ہے۔ آج کی کچھ اہم خبریں ہیں جو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے چلے کہ 28ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کا مسودہ پاکستان تحریک انصاف تک پہنچا دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کچھ نکات ایسے شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بات اس کے علاوہ کریں گے، علیمہ خان نے جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ سہیل افریدی اور بیرسٹر گوہر کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات تو ہوئی تھی۔ اس کے اوپر سہیل افریدی کا بھی ریئیکشن آیا ہے، کیا انہوں نے بتایا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 40 کارکنان اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے کس کی ایفرٹ تھے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ان ساری خبروں کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ نے سنا تو ہوگا کہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور بہت جلد آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ 21 سے 25 تاریخ کے درمیان آئے گی، لیکن پھر جو ہے وہ معاملات تھوڑے بگڑ گئے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ عید کے بعد یہ 28ویں آئینی ترمیم آئے گی، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ مشاورتیں ابھی بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں اگر بات کی جائے تو 28ویں آئینی ترمیم کی جو میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ تو ہم نے آپ کو جو چونکا دینے والی چیزیں تھی وہ آپ کو بتا دیا تھا۔ ووٹر کی جو 18 سال کے جو نوجوان ہیں جو پہلے ووٹ دے سکتے تھے ان کی عمریں بڑھا کے ابھی 20 سے 22 سال کرنے کی یہ تجویز شامل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور تجویزیں بھی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے ایک جو سینئر صحافی ہے رضوان غلزی صاحب، ان کے ساتھ ایک ویڈیو کیا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے موجود ہیں جو پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن سب سے جو اہم اس کے اندر خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سسٹم کے اندر جگہ مل رہی ہے، اور اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کو جو باقاعدہ طور پر 28ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کچھ ایسے نکات بھی شامل ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب منشور کا کیا ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کے مطابق چھوٹے چھوٹے جو صوبوں کی بات ہے وہ منشور کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی 4-5 چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا منشور کا حصہ بھی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے بھی بڑی خبر اس چیز کے اندر آپ کو بتا دیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے صوبوں کے حوالے سے بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں لگ رہی، اور وہ نہیں چاہتی، چونکہ سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے۔ اور اگر آپ بات کی جائے تو 28ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں یہ ایک بات بھی کہی گئی ہے کہ جو کراچی جو شہر ہے، چونکہ کراچی جو شہر ہے وہ وفاق کے زیر انتظام لانے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے پھر جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی اس 28ویں جو آئینی ترمیم ہے اس سے خوش بالکل بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری نے کافی کوششیں کی کہ معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکے، معاملات جو ہے وہ سیدھے طریقے سے چل سکے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کی بات نہیں سنی۔ کس نے نہیں سنی؟ جناب بلاول بھٹو نے۔ بلاول بھٹو زرداری کسی بھی صورت 28ویں آئینی ترمیم کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم پاس ہو، اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ بتایا جا رہا ہے، ذرائع یہ خبریں دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے آنے والے دنوں میں کافی جو ہے وہ مشکلات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو دوسری اور اہم خبر آپ کو بتا دیں ناظرین کہ محسن نقوی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ سہیل افریدی اور بیرسٹر گوہر، ان تینوں کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ F6 میں یہ ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ پہ، اور یہ ملاقات پہلے تو اس کی تردیدیں بھی آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد آخرکار اس کا جو پردہ ہے وہ ہٹ گیا ہے، اور یہ پردہ ہٹا دیا ہے علیمہ خان نے۔ پہلے ہی ہم نے خبریں آپ کو دی تھی کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے۔ علیمہ خان نے رات کو ٹویٹ کیا، اور علیمہ خان عمران خان کی ہمشیرہ ہے، انہوں نے یہ
ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر اور سہیل افریدی کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر عمران خان کی فیملی کا کوئی ممبر موجود نہیں تھا. یہ جو خبریں بتائی جا رہی تھی کہ عمران خان کی ایک بہن بھی شامل ہے، تو کوئی بھی بہن اس ملاقات کے اندر شامل نہیں تھی. البتہ ان کی آپس میں ایک ملاقات یہ ہوئی ہے. اس کے بعد سہیل افریدی صاحب آئے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بنوں میں جو دھماکہ ہوا ہے اس سلسلے میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے. تو اگر سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاسی معاملات کے اوپر، اگر آپ نے عمران خان کے علاج کے حوالے سے، اگر آپ نے عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقاتوں کے حوالے سے بات چیت کی ہے محسن نقوی میں، تو اس میں پھر غلط کیا ہے؟ پھر آپ اس کے اوپر اتنی جسٹیفیکیشنز کیوں دے رہے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے. اور جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ہو، فارم 47 پہ آئے، 48 پہ آئے، 49 پہ آئے، جس پہ بھی آئے، حکومت تو یہی ہے. ریلیف تو آپ نے پھر بھی جا کے انہی سے بات چیت کر کے کرنا ہے نا. تو پھر آپ اس کے اوپر اتنے جو ہے وہ مطلب اتنا آپ اس کے اوپر جو وہ ڈر کے آپ اتنا، کچھ لوگ میرے اوپر تنقید کریں گے کہ جی یہ محسن نقوی صاحب سے ملے. اگر عمران خان کو وہاں سے ریلیف مل رہا ہے، اگر ان کا علاج پاسبل ہو رہا ہے، تو پھر ان سے آپ ملیں. اس میں پھر حرج کیا ہے؟ اس میں پھر ڈرنے کی والی بات کون سی ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں ناظرین کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی اندرونی کہانی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا. بیسیکلی 3 جو ہے وہ مطالبات رکھے گئے تھے اس اندرونی کہانی میں. اب سہیل افریدی صاحب نے ڈینائی کر دیا، لیکن جو خبر ہے میں آپ کو پکے اور اتھینٹک ایک سورس نے یہ خبر دی ہے، اور اس حوالے سے میں نے باقاعدہ طور پر جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر بھی یہ خبر دی تھی. 3 مطالبات رکھے گئے تھے سہیل افریدی اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے. پہلا کیا مطالبہ تھا؟ عمران خان سے ان کی جو فیملی ہے اس کی ملاقات کی ان کو اجازت دی جائے. ایک دوسری، بشرا بی بی کے ساتھ ان کی فیملی کی ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے. تیسری اور اہم خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت بھی موجود ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں سرفراز ڈوگر صاحب جلدی میں تھے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جو جلدی میں فیصلہ سنانا چاہتے تھے، اور وہ جلدی فیصلہ سنا کے پھر یہ ڈائریکٹ چلا جاتا آئینی کورٹ، اور آئینی کورٹ میں جا کے پھر ڈائریکٹ مہر لگ جاتی. تقریباً 7 سے 8 سال تک عمران خان کو جو سزا مقرر ہوئی ہے وہ سزا انہوں نے پھر جیل میں رہ کے ان کو پورا کرنا ہوتا. سمجھ گئے؟ تو اس چیز کے لیے بھی انہوں نے بات چیت کی. تیسری اور اہم چیز یہ تھی. تو پھر اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر جو سلمان صفدر صاحب ہے وہ کچھ بیماری کی وجہ سے نہیں آئے. تو پھر جسٹس ڈوگر نے یہ کہا کہ اگر سلمان صفدر نہیں آیا تو پھر قانون اپنا راستہ خود چنے گا اور پھر فیصلہ کرے گا. مطلب وہ جلدی میں تھے. لیکن یہ 3 جو مطالبات تھے وہ کیے گئے، ان میں سے 2 مطالبات کو مان لیا گیا ہے. سب سے پہلا جو مطالبہ جو تھا وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے، جو عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات. اس حوالے سے میں بات بتاتا ہوں، لیکن جو دوسرے 2 ہیں وہ مان لیے گئے. وہ کس طرح مان لیے گئے؟ بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات کرا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس ڈوگر صاحب اتنی جلدی میں تھا، انہوں نے کیس کی سماعت اگلے مہینے کے 18 تاریخ تک ملتوی کر دی. تو یہ 2 ریلیف تو آ گئے آپ کے پاس. اب جو ہے وہ تیسری خبر آپ کو بتا دیں. تیسرا یہ جو عمران خان کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے جب بات چیت کی گئی تو محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اپنی مطلب پوری کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے میں عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروا سکوں، لیکن اس میں آپ باہر آ کے سیاسی بات نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے پہلے جو بشرا بی بی کی فیملی ان کے ساتھ جب ملاقات کروائی گئی تو انہوں نے باہر آ کے کوئی ٹاک نہیں کیا. ابھی تک کوئی بات چیت باہر نہیں آئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں، کچھ ذرائع سے بھی یہ خبریں آ رہی کہ عید کے دن شاید ملاقات ہو، لیکن ابھی دیکھتے ہیں عید کے دن یہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو یہ جو 3 مطالبات رکھے گئے تھے ان میں سے 2 تو مان لیے گئے ہیں. اب ایک مطالبہ رہ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. کیا محسن نقوی صاحب ملاقات کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. خاص کر عید کے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی. تو کیا ملاقات کروائی جائے گی یا نہیں، یہ وقت بتا دے گا. ہم بھی آپ کو یہاں سے رپورٹ کرتے رہیں گے. آج کی جو آخری جو خبر ہے وہ بتا دیں چلیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر
جو احتجاج تھا اس میں پی ٹی آئی کے تقریباً 40 کارکنان جو ہے وہ گرفتار تھے. ان میں سے جو ہے وہ آج وہ جو 40 جو کارکنان ہیں ان کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور رہائی کا باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا. اس میں آئی ایل ایف کی بڑی کوشش ہے اور آئی ایل ایف کی بڑی کوششوں کی وجہ سے یہ 40 جو پی ٹی آئی کارکنان تھے یہ رہا ہو گئے. ان میں سے 40 کی ضمانتیں منظور ہیں, ان میں سے 37 رہا ہو گئے اور 3 جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں ان کی اب آج کے دن ہی مطلب رہائی ممکن ہے. تو یہ کچھ جو ہے وہ اہم خبریں تھی جو خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ناظرین. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ایک تو پیپل پارٹی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو نظام ہے وہ پیپلز پارٹی سے بیسکلی تنگ ہے. یہ جو نظام ہے وہ بیسکلی نون لیگ سے بھی تنگ آ چکا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں معیشت آپ دیکھیں معاشی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے, بہت ہی خراب صورتحال ہے پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر ابھی جو بجٹ آئے گا بجٹ میں مزید ٹیکسز بھی لگیں گے اور اب حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے یہ نظام نون لیگ سے بھی تنگ آ چکا ہے, نون لیگ سے بھی نالا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو بجٹ آئے گا بجٹ میں مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے. آئی ایم ایف کی جو نئے شرائط ہے اس کے مطابق مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے. اور اگر بات کی جائے تو جو پاکستان کا جو میڈیا ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. پاکستان کا میڈیا جو مہنگائی ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتا, ٹیکسز نئے آئے ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ مطلب بس صرف آپ یہ کہہ دیں کہ چاپلوسی کے لیے ہی اب رہ چکا ہے. چونکہ پچھلے 3 سالوں میں صرف میڈیا کو 29 ارب کے اشتہارات جو ہے وہ دیے گئے ہیں. تو اب آپ بتائیں 29 ارب کے اشتہارات مختلف ٹی وی چینلز کو دیے ہیں تو ان کی جیب گرم ہے, ان کو جیسا بولا جائے گا وہ ایسے ہی چلیں گے بھائی. تو بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب آپ اگر مطلب سادہ سے الفاظ میں اگر بات کریں تو نون لیگ کی جو پرفارمنس ہے وہ زیرو ہے. نون لیگ کی پرفارمنس زیرو ہے اور اس بجٹ کے بعد بہت کچھ بدلنے والا ہے. اور معاملات ابھی دیکھیں تو آپ باقاعدہ طور پر آج ایک اور اہم خبر یہ بھی آئی تھی, میں جو ہے وہ بتانا بھول رہا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے محمود خان اچکزئی صاحب سے وزیر اعظم ہاؤس سے رابطہ کیا گیا ان سے ملاقات کے لیے. محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان سے نہیں ملیں گے اور انہوں نے کہا متبادل کوئی جگہ ہو تو پھر ملاقات ہوگی. اس لیے وہ ڈیڈ لاک بھی ابھی برقرار ہے, وہاں پہ کیا بات چیت ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین امید کرتے ہیں آج کا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ایسی ہی جو پاکستان کی جو بھی صورتحال ہوگی, ویسے ہم گراؤنڈ سے بھی رپورٹ کرتے ہیں, تو جو بھی خبریں ہوں گی سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. سبسکرائب کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.